بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. ثم اما بعد، فضیلۃ الشیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ کی مشہور اور مایہ ناز کتاب منہج الانبیاء فی الدعوۃ الی اللہ، دعوت الی اللہ میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا منہج اپنانا ہی عقل و حکمت کا تقاضا ہے۔ اس میں مختلف اولوالعزم پیغمبروں کی دعوت توحید اور شرک کا رد کرنے کے تعلق سے شیخ حفظ اللہ نے عناوین قائم کیے جو ہم قسط وار آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آخر میں ہمارے پیارے نبی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید، اس کا بیان ہے۔ آگے چل کر انشاءاللہ جو اس تعلق سے گمراہ رجحانات ہیں، فکریں ہیں، افکار ہیں اور جماعتیں اور شخصیات ہیں، ان کا ذکر ہوگا۔ شیخ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید، اس میں سب سے پہلے توحید کی دعوت اور شرک کا رد قرآن و سنت سے۔ آپ سید الانبیاء خاتم المرسلین محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ تمام شریعتوں میں سب سے افضل، شامل ترین اور اکمل شریعت کے حامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، بشیر و نذیر یعنی خوشخبری دینے والا، خبردار کرنے والا، اللہ کی طرف سے اس کے حکم سے بلانے والا، اور سراج منیر یعنی چمکتا چراغ بنا کر روانہ فرمایا۔ آپ نے کوئی ایسی بھلائی نہ چھوڑی جو امت کو نہ بتلائی ہو، اور نہ کوئی ایسی برائی چھوڑی جس سے امت کو نہ ڈرایا ہو۔ اس عظیم پیغمبر نے اپنی دعوت کا آغاز اسلام کی بنیادوں میں سے کس چیز سے کیا اور کہاں سے آپ کی دعوت کا آغاز ہوا؟ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی دعوت کا آغاز وہیں سے کیا جہاں سے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی دعوت کی ابتدا کی تھی، یعنی عقیدہ توحید، اکیلے اللہ کی عبادت میں اخلاص اپنانے کی دعوت، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور پیغمبر کے تعلق سے یہ تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس عظیم اصول اور تمام رسالتوں کے اصولوں میں سے سب سے بڑے اصول سے ہٹ کر کسی دوسری چیز سے اپنی دعوت کا آغاز کریں۔ لہذا یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی اصل و بنیاد سے شروع فرمایا۔ چنانچہ وہ پہلی آواز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے کانوں سے ٹکرائی وہ یہ تھی، قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ جیسا کہ مسند احمد کی روایت ہے، یہ سنتے ہی متکبرین جو سرکش لوگ تھے وہ بلبلا اٹھے کہ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ بس ایک معبود بنا ڈالا؟ ان ھذا لشیء عجاب، واقعی یہ تعجب انگیز بات ہے۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلہتکم ان ھذا لشیء یراد، ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ چلتے بنو اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، یقیناً اس بات میں کوئی غرض شامل ہے، اس کا اپنا کوئی مطلب ہے۔ سورہ صاد کی آیات ہیں۔ آپ اسی بلند و بالا اصول اور اعلیٰ ترین مقصد کی طرف اپنی رسالت کے 13 سال پر محیط مکی دور میں برابر دعوت دیتے رہے، نہ کبھی تھکتے اور نہ کبھی بیزار ہوتے۔ اسی اصول کے نشر کرنے کی راہ میں مختلف انواع و اقسام کے مصائب جھیلیں اور صبر فرماتے رہے۔
آپ پر دیگر شرعی احکام اور ارکان اسلام میں سے کچھ فرض نہیں کیا گیا تھا سوائے نماز کے، وہ بھی رسالت کے 10ویں سال۔ البتہ چند اخلاقی احکام بھی ہوا کرتے تھے جن کا آپ اپنی قوم کو حکم دیتے تھے، جیسے صلہ رحمی، پاک دامنی، سچائی وغیرہ، لیکن دعوت کا محور اور اصل اختلاف اور جھگڑے کا موضوع یہی اصل عظیم تھی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اسی اصل عظیم کو قائم کرنے کا اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر مکلف بنایا کہ وہ اس اصل عظیم کو لے کر کھڑے ہوں۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے سورۃ الزمر میں، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، بے شک ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف برحق نازل کیا ہے، لہذا آپ صرف اللہ کی عبادت کریں۔ الا للہ الدین الخالص، خبردار دین خالص اللہ ہی کا ہے۔ والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ تک ہماری قربت اور رسائی کرا دیں گے۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ خود ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ فرما دے گا جس کے بارے میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کو راہ راست نہیں دکھاتا جو جھوٹا اور بہت ناشکرا ہو۔ نیز ارشاد فرمایا، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہہ دو کہ بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں صرف اللہ کی عبادت کروں، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرمانبردار بن جاؤں۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہہ دو بے شک مجھے تو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے بڑے دن کے عذاب کا خوف لگتا ہے۔ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي، کہہ دو کہ میں تو اللہ کی عبادت کروں گا اس کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ اور فرمایا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سورۃ الانعام میں کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت خالص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، لا شریک لہ، اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھ کو اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں فرمانبرداروں میں سب سے پہلا ہوں۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ ساری انسانیت کو اس بنیاد و اصل کو اپنانے اور اسی کے ذریعے سرفراز اور کامیاب ہونے کی دعوت دیں۔ ارشاد والی تعالیٰ ہے سورۃ البقرہ میں جو پہلا حکم ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہ لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچ سکو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، خبردار پھر جانتے بوجھتے اللہ کے برابر والے نہ ٹھہراؤ۔ اور ارشاد فرمایا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ البقرہ میں ہی فرمایا، اور سورۃ الاعراف میں فرمایا، قل یا ایھا الناس، کہو کہ اے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، میں تم تمام کی طرف
اللہ کا پیغمبر ہوں جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہیں. لا الہ الا هو یحیی و یمیت، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون. بس ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، نبی امی، ان پڑھ نبی، پر جو کہ اللہ پر اور اس کے احکام پر یقین رکھتے ہیں اور اس کا اتباع کرو تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ. اس موضوع پر کئی آیات ہیں جن میں سے چند ہی ہم نے پیش کی تاکہ توحید کی دعوت کے تعلق سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کی مثال بیان ہو سکے. جہاں تک سنت کی بات ہے تو اس میں بہت سی احادیث سے یہ ثابت ہوگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا آغاز بھی توحید سے ہوا اور اختتام بھی توحید پر ہوا، اور ان کے درمیان بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھر اس کو جاری رکھا. عمرو بن عبسہ السلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا كنت وانا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، وسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه. اور آگے تک طویل حدیث ہے، اس کا عربی متن جو ہے، جو طویل حدیث ہیں اس کا ہم صرف انشاءاللہ ترجمہ پڑھیں گے. صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہیں. تو آپ فرماتے ہیں میں زمانہ جاہلیت میں لوگوں کو گمراہ تصور کرتا تھا اور سمجھتا تھا کہ وہ کسی حقیقت پر نہیں ہیں، کوئی حق نہیں ہے ان کے پاس، اور لوگ اوثان کی پرستش کرتے تھے. اوثان آپ جانتے ہیں وثن کی جمع ہے، جس طرح اصنام صنم کی جمع ہے. صنم اور وثن میں یہ فرق ہے، صنم ایک بت ہوتا ہے تراشا ہوا، جبکہ وثن اس سے زیادہ وسیع ہے جس کی بھی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے، چاہے وہ قبر مزار ہی کیوں نہ ہو. تو اس میں بہت سے لوگوں کا رد ہے کہ جو صرف سمجھتے ہیں کہ بتوں کی عبادت شرک ہے، اور یہ قبر پرستی، شرکیات، اولیاء انبیاء کو پکارنا شرک نہیں. بہرحال اور لوگ اوثان کی پرستش کرتے تھے. میں نے مکہ کے ایک آدمی کے متعلق سنا کہ وہ مختلف خبریں دیتا ہے. میں سوار ہو کر مکہ آیا. اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپ کر دین کی دعوت دے رہے تھے اور آپ کی قوم آپ کے خلاف ہو گئی تھی. میں چھپ کر آپ کے متعلق معلومات حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ آپ کے پاس پہنچ گیا. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ نے جواب دیا میں اللہ کا نبی ہوں. میں نے کہا نبی کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. میں نے سوال کیا کن چیزوں کا حکم دے کر بھیجا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کے جواب میں کہ ارسلنی بصلۃ الارحام وکسر الاوثان وان یوحد اللہ لا یشرک به شیء. فرمایا مجھے صلہ رحمی یعنی رشتے ناطے جوڑنے کا، اوثان کو توڑنے کا، اللہ کی توحید اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دے کر بھیجا ہے. میں نے کہا اس دعوت میں آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا ایک آزاد اور ایک غلام. کہتے ہیں اس وقت آپ پر ایمان لانے والوں میں آزاد ابو بکر صدیق اور غلام بلال رضی اللہ عنہما شامل تھے. اسی طرح دوسری حدیث جس وقت عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ المخزومی مشرکین مکہ کی جانب سے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں پہنچے اور انہوں نے نجاشی کو ان مسلمانوں کے خلاف اکساتے ہوئے کہا تھا جو ہجرت کر کے حبشہ میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے تھے کہ ایھا الملک انہ قد صاب الى بلدک منا غرمان سفہاء فارقوا دین قومہم ولم يدخلوا فی دینک. یہ مسند احمد وغیرہ کی روایت ہیں کہ اے بادشاہ آپ کے ملک میں کچھ نہ سمجھ یعنی بیوقوف نوجوان بھاگ کر آئے ہیں ہماری طرف سے. انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے اور لیکن آپ کے
دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جسے نہ ہم جانتے ہیں، اور نہ آپ نجاشی نے مسلمانوں سے سوال کیا وہ کون سا دین ہے جس کے لیے تم نے اپنی قوم کو چھوڑا، نہ میرے دین میں داخل ہوئے اور نہ ہی دوسری قوموں کے دین میں۔ مسلمانوں کے ترجمان جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا، اے بادشاہ، ہم ایسی قوم تھے جو جاہلیت میں مبتلا تھی، ہم بتوں کو پوجتے، مردار کھاتے، بدکاریاں کرتے، رشتہ داروں سے تعلق توڑتے اور ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے تھے، اور ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا۔ ہم ایسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم میں سے ایک رسول بھیجا جس کے اعلیٰ نسب ہونے، سچائی، امانت داری اور پاک دامنی سے ہم اچھی طرح واقف تھے۔ اس نے ہمیں کیا دعوت دی؟ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ ہم اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائیں اور اس کی عبادت کریں، اس کے علاوہ جن پتھروں اور اوثان، بت، قبر، مزار جو بھی ہوں کہ ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، رشتے ناطے جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے اور حرام کاری اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا، اور فواحش میں ملوث ہونے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع فرمایا۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ جعفر رضی اللہ عنہ نے اسی طرح کے احکام اسلام گنائے، پھر کہا، ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے، اس کے لائے ہوئے دین کی پیروی کی، چنانچہ ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور جن باتوں کو اس پیغمبر نے حرام بتایا انہیں حرام مانا، اور جن کو حلال بتایا انہیں حلال جانا۔ اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی، اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا اور ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے آزمائشوں اور سزاؤں سے دوچار کیا تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت و اوثان پرستی کی طرف پلٹ جائیں، اور جن گندی چیزوں کو ہم حرام سمجھتے تھے انہیں حلال سمجھنے لگے۔ جب انہوں نے ہم پر بہت قہر و ظلم کیا، زمین تنگ کر دی اور ہمارے دین کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے، تو ہم نے دوسروں پر آپ کو ترجیح دیتے ہوئے آپ کے ملک کی راہ لی اور آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا، اس امید پر کہ اے بادشاہ، آپ کے پاس ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تیسری حدیث، ہرقل روم کے بادشاہ نے صلح حدیبیہ کے وقفے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے سے پوچھا، ماذا یأمرکم، وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتے ہیں؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے جواب دیتے ہوئے کہا، اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا به شیئا واترکوا ما یقول آباؤکم ویأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلہ۔ یہ صحیح بخاری کی طویل حدیث کا ٹکڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، تمہارے باپ دادا جو کچھ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز، سچائی، پاک دامنی اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں۔ یہ تمام احادیث ہم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی و مدنی زندگی کی دعوت کو واضح کرتی ہیں۔ آگے عنوان قائم کرتے ہیں، عقیدہ توحید لا الہ الا اللہ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم پر مصائب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو عقیدہ توحید، ایک اللہ کی عبادت کو مضبوطی سے تھام لینے اور شرک و کفر کو اٹھا پھینکنے کی وجہ سے بے پناہ مصائب کا شکار ہونا پڑا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا، اول من اظہر الاسلام سبعۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر وعمار وامہ سمیۃ وصہیب وبلال والمقداد، فاما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمنحه اللہ تعالی بعمہ ابی طالب، واما ابو بکر فمنحه اللہ بقومہ، آخر تک جو حدیث ہیں جو کہ مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ سب سے پہلے 7 اشخاص نے اپنے اسلام کو ظاہر کیا، 7 لوگوں نے،
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمار، سمیہ عمار کی والدہ، صہیب، بلال، مقداد رضی اللہ عنہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے چاچا ابو طالب کی وجہ سے محفوظ رکھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی ان کی قوم کے سبب سے محفوظ رکھا، باقی تمام کو مشرکین نے پکڑ لیا اور تپتی ہوئی چلچلاتی دھوپ میں لوہے کی زرہیں پہنا کر ڈال دیتے۔ ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس نے مشرکین کا کہا نہ مانا ہو سوائے بلال رضی اللہ عنہ کے۔ بے شک ان کی جان اللہ تعالیٰ کی خاطر ان پر ذلیل کر دی گئی اور وہ اپنی قوم میں ذلیل کیے گئے۔ ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا، وہ ان کو مکہ کے گلی کوچوں میں گھسیٹتے پھرتے اور وہ برابر کہتے رہے احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ امیہ بن خلف گرمی کے دنوں میں سخت دھوپ کے وقت بلال رضی اللہ عنہ کو تپتے ہوئے میدان میں پیٹھ کے بل گرا دیتا، پھر حکم دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ کے سینے پر ایک بھاری چٹان رکھ دی جاتی اور کہتا اللہ کی قسم تجھے یہاں تو اسی طرح مرنا ہوگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے لات و عزیٰ کی عبادت کرنی ہوگی۔ اس کڑی آزمائش کے عالم میں بھی آپ کی زبان سے احد احد نکلتا رہتا، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ سمیہ رضی اللہ عنہ کو عقیدہ توحید کے اقرار کی وجہ سے زندگی کی آخری ہچکی تک زد و کوب یعنی ٹارچر کیا گیا، نہ کہ اس لیے کہ آپ کوئی سیاسی لیڈر تھیں۔ مجاہد رحمہ اللہ سے روایت ہے، فرمایا اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والی عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ ابو جہل نے ان کی شرمگاہ میں نیزہ مار کر انہیں شہید کر دیا تھا، انہیں قتل کر دیا تھا۔ طبقات ابن سعد کی روایت ہے۔ ابن سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ مکہ میں پہل ایمان لانے والوں میں سے ایک تھیں اور ان لوگوں میں سے ایک تھیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے لیے اذیتیں دی گئیں تاکہ وہ اسلام سے پھر جائیں، لیکن آپ نے نہایت صبر سے ان کا سامنا کیا، یہاں تک کہ ایک دن ابو جہل ان پر سے گزرا اور نیزہ اٹھا کر ان کی شرمگاہ میں مارا اور آپ کی موت واقع ہو گئی۔ پھر عنوان قائم کرتے ہیں مدنی دور میں توحید کا اہتمام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مدینہ ہجرت کرنے اور انصار و مہاجرین کے کندھوں پر توحید کے سائے تلے اسلامی ریاست کے قائم ہونے کے بعد بھی توحید کا اہتمام پہلے سے کہیں زیادہ ہو گیا۔ توحید کی اہمیت پر قرآنی آیتیں مسلسل نازل ہوتی رہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اسی بنیادی نقطے پر گردش کرتی رہیں۔ نمبر 1، توحید کے اس قدر اہتمام کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً جب کبھی فرصت پاتے تو جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم سے توحید کی بیعت لیتے، ان سے بیعت لیتے تھے۔ دیگر لوگوں کی تو بات ہی کیا، ارشاد ربانی ہے سورۃ الممتحنہ میں، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم۔ اے نبی، جب آپ کے پاس مومن عورتیں ان باتوں پر بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زناکاری نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اور کوئی ایسا بہتان نہیں باندھیں گی جسے خود اپنے ہاتھ پیر کے آگے سے گڑا ہو، یعنی اپنے شوہروں کی طرف ان کی اولاد کے علاوہ کسی کو منسوب نہ کریں، اور کسی نیک کام میں آپ کے حکم و دولی نہیں کریں گی تو آپ ان سے بیعت لے لیا کریں اور ان کے لیے بخشش طلب کریں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیتیں اگرچہ عورتوں کی بیعت سے متعلق ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی باتوں پر مردوں سے بھی بیعت لیا کرتے تھے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں تو فرمایا
تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، قرأ الآية التي أخذت على النساء إذا جاءك المؤمنات. مجھ سے بیعت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، چوری اور زناکاری نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے. سورۃ الممتحنہ کی آیت اذا جاءک المؤمنات میں عورتوں سے جن جن باتوں پر بیعت لینے کا حکم دیا گیا تھا، آپ نے مردوں سے انہی باتوں پر بیعت لی. فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله تبارك وتعالى عليه فهو إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. پھر فرمایا جس نے اس بیعت کو پورا کیا اس کا ثواب اللہ پر ہے، جو ان گناہوں کا مرتکب ہوا سوائے شرک کے اور دنیا میں ہی سزا دیا گیا، یہ سزا اس کے لیے کفارہ بن جائے گی، اور جو ان کا مرتکب ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیا، اس کا معاملہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، چاہے تو اس کو بخشے یا عذاب دے. یہ صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ کی روایت ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کئی ایسی آیات ذکر کی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے مضمون کی بیعت عورتوں سے لیا کرتے تھے. اس سلسلے میں آپ نے عائشہ، امیمہ بنت رقیقہ، ام عطیہ، سلمہ بنت قیس جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ تھیں، رائطہ بنت سفیان الخزاعیہ رضی اللہ عنہن کی روایت کو ذکر کر کے فرمایا. ان تمام کے حوالے کتاب میں دیے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے ان باتوں کی پابندی کی بیعت لیتے تھے. پھر آپ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت اور دیگر احادیث کو ذکر فرمایا. میں کہتا ہوں، یعنی شیخ ربیع حفظہ اللہ، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی باتوں پر مردوں سے بھی عہد لیا کرتے تھے، جیسا کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی سابقہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں. انہی میں سے ایک حدیث عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 و8 و7 فقال ألا تبايعون رسول الله وكنا حديث عهد ببيعة. آگے پوری حدیث ہے طویل جو کہ صحیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ ہم 9، 8 یا 7 آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں تھے. آپ نے فرمایا کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرو گے؟ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم تو بیعت کر چکے ہیں. پھر آپ نے دوبارہ فرمایا اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کرو گے؟ ہم نے کہا کہ ہم تو بیعت کر چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری بار فرمایا کہ اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کرو گے؟ بس ہم نے اپنے ہاتھ بڑھا دیے اور کہا اے اللہ کے رسول، جب ہم آپ سے بیعت کر چکے ہیں تو پھر کس چیز پر بیعت کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، 5 وقت کی نماز ادا کرو گے اور اپنے حاکموں کی اطاعت کرو گے. اور ایک بات آپ نے نہایت آہستگی سے ارشاد فرمائی، اور لوگوں کے آگے کبھی دست سوال دراز نہیں کرو گے. راوی کہتے ہیں میں نے صحابہ کے اس گروہ جنہوں نے بیعت کی تھی کہ بعض لوگوں کو دیکھا کہ ان کا چابک بھی زمین پر گر جاتا تو کسی کو اٹھا کر دینے کے لیے نہیں کہتے تھے. نمبر 2 یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داعیان، مبلغوں، معلموں، قاضیوں اور گورنروں کو مختلف ممالک کے بادشاہوں اور جابروں کے پاس توحید کی دعوت دے کر بھیجتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كتب الى کسرى او الى قیصر والى النجاشی والى قیصر والى النجاشی وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. صحیح مسلم وغیرہ میں روایت ہے کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا، قیصر، نجاشی اور ہر جابر حکمران کو خط لکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا. یہاں نجاشی سے مراد وہ نجاشی اسمحہ رضی اللہ عنہ نہیں ہے کہ جن کی نماز جنازہ غائبانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیصر کی جانب جو خط روانہ کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس خط کے ذریعے آپ کا مقصد توحید کی دعوت دینی تھی جو مندرجہ ذیل الفاظ پر مشتمل تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ الى ہرقل عظیم الروم.
عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدى اما بعد فانی ادعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین وان تولیت فان علیک اثم الاریسیین. اور یہ آیت پڑھی، یعنی اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے شاہ روم ہرقل کی جانب سلامتی ہو اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی. میں آپ کو اسلام کے منشور کی طرف بلاتا ہوں، اسلام لائیں گے تو سلامتی پائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو دوہرا اجر عطا فرمائے گا، اور اگر آپ نے منہ موڑا تو آپ پر آپ کی رعایا کا بھی گناہ ہوگا. پھر آپ یہ آیت لکھواتے سورہ آل عمران کی، قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، برابر ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں. پھر یہ لوگ اگر منہ پھیر لیں تو کہہ دیجئے تم گواہ رہو کہ بے شک ہم مسلمان ہیں. جس وقت یہ خط ہرقل کے پاس پہنچا، اس نے قریش کے قافلے سے ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ جو اس وقت کافر تھے ان کو بلا بھیجا. وہ اس مدت میں تجارت کے لیے ملک شام آئے ہوئے تھے، جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور ابو سفیان سے حدیبیہ کے مقام پر 10 سال کے لیے صلح کی تھی. وہ ایلیا یعنی یروشلم میں کیسر کے پاس لائے گئے. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ابو سفیان سے کئی سوالات کیے، جن میں سے ایک سوال یہ تھا، ماذا یأمرکم، یہ پیغمبر تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ یقربی اس حدیث کی تعلیق میں فرماتے ہیں، یعنی تم پر تمہارے رعایا کا بھی گناہ ہوگا اگر نہیں لاؤ گے. یہاں رعایا کے لیے الاریسیون کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا معنی ہے الفلاحون، یعنی کسان لوگ. انہیں قارون بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کمزور لوگ وغیرہ جو ہرقل کی پیروی کرتے تھے اور وہ ان کے شرک میں پڑے رہنے کا سبب بن رہا تھا. اور ان لیڈروں کے بارے میں یہی اللہ تعالیٰ کا عدل اور سنت رہی ہے کہ وہ یوم قیامت اپنے بوجھ اٹھانے کے ساتھ ساتھ جنہوں نے حق و توحید سے انحراف اور اس کے خلاف جنگ میں ان کی پیروی کی، ان کے بھی بوجھ اٹھانے والے ہیں. سورۃ النحل میں فرمایا لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. یہ اپنے بوجھ بھی کامل طور پر یوم قیامت اٹھائیں گے اور ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے جنہیں بغیر علم کے انہوں نے گمراہ کیا. کیا ہی برا بوجھ ہے جو یہ اٹھائیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دعا الى ہدی كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. صحیح مسلم کی روایت کہ جو کوئی ہدایت کی طرف دعوت دے تو اسے جو اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کی مثل بھی اجر ملے گا، مگر ان پیروی کرنے والوں کے اجر میں سے کچھ کم نہ کیا جائے گا. اور اس کے برعکس ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. اور جو کوئی گمراہی کی جانب دعوت دے اس پر ان لوگوں کا بھی گناہ ہوگا جنہوں نے اس کی پیروی کی، مگر پیروی کرنے والوں کے گناہوں میں کچھ کم نہ ہوگا، کہ گناہوں میں سے کچھ کمی نہیں آئے گی. تو ہم پڑھ رہے تھے کہ ابو سفیان سے ہرقل نے پوچھا ماذا یأمرکم، یہ پیغمبر تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اعبد اللہ. ابو سفیان اور رضی اللہ عنہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اعبد اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا. وہ ہمیں یہ حکم دیتے ہیں کہ اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ وَيَأْمُرُونَ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ. یہ پہلے بھی ہم حدیث پڑھ چکے ہیں کہ تمہارے باپ دادا جو کچھ کہتے ہیں اسے چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز، سچائی، پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں.
تیسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کو کلمہ توحید کی سربلندی کی خاطر، تو ہم عرض کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فوج کو کلمہ توحید کی سربلندی کی خاطر فی سبیل اللہ جہاد کے لیے تیار کرتے اور فرماتے من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، سے بخاری مسلم وغیرہ کی روایت کہ جو شخص اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ سر بلند ہو، ایسے شخص کا جہاد ہی جہاد فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں حقیقی طور پہ۔ مکمل حدیث میں کسی اس طریقے کے الفاظ ہیں کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایک شخص غصے میں یا عصبیت میں یا مال غنیمت کے لیے یا اپنے چرچے اور شہرت کے لیے، دکھلاوے ریاکاری کے لیے لڑتا ہے، ان میں سے کون سا فی سبیل اللہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے کوئی نہیں، بلکہ جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، ایسے شخص کا جہاد ہی حقیقت میں جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمانڈروں کو جو امیر مقرر کر کے بھیجتے تو جنگ شروع کرنے سے پہلے توحید کی دعوت دینے کی، توحید کی جانب دعوت دینے کا حکم دیتے ہیں کہ پہلے توحید کی دعوت دینے کی جانب رہنمائی کرتے کہ یہ دعوت تمہیں دینی ہے۔ بریدہ بن الحصیب رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بعث امیرا علی سریۃ او جیش اوصاهم بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا وقال اذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى احدى ثلاث خصال او خلال۔ تو پھر آگے یہ طویل حدیث ہے صحیح مسلم وغیرہ کی، ہم اس کا ترجمہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شریعہ اس جنگ کو کہتے ہیں، جو شریعہ جو ہوتی ہے وہ جنگ ہوتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک نہ ہوئے بلکہ اپنے لشکر کو روانہ فرمایا، اور جس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس شریک ہوں اسے غزوہ کہا جاتا ہے۔ تو جب بھیجتے یا فوج کو روانہ کرتے تو اس کے کمانڈر کو اپنے اور اپنے مسلمان ساتھیوں کے تعلق سے، ان کے متعلق اللہ سے ڈرنے اور بھلائی اختیار کرنے کی تاکید کرتے اور فرماتے جب تم مشرکین میں سے دشمنوں کا سامنا کرو تو انہیں 3 باتوں یا خصلتوں کی دعوت دو، اگر ان 3 میں سے کسی ایک کو مان لیں تو ان کے اس مان لینے کو قبول کرو اور ان کے ساتھ جنگ سے رک جاؤ، انہیں اسلام کی طرف بلاؤ، اگر وہ مان لیں تو ان کا ایمان قبول کر لو اور ان سے جنگ کرنے سے رک جاؤ، پھر انہیں اپنے مقام سے دار المہاجرین یعنی مدینہ نبویہ منتقل ہو جانے کی دعوت دو، اگر وہ دعوت اسلام کا انکار کر دیں ان سے جزیہ مانگو، اگر وہ اس کو مان لیں تو تم بھی ان کو مان لو اور ان سے رک جاؤ، اگر وہ اس کا بھی انکار کر دیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر کے ان سے جنگ کرو، اور اگر تم نے کسی قلعے والوں کا محاصرہ کر لیا اور وہ تم سے مطالبہ کریں کہ وہ اللہ کے فیصلے پر ہتھیار ڈالیں گے تو تم اسے نہ مانو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے متعلق کیا فیصلہ فرمائے گا، بلکہ انہیں اپنے فیصلے پر ہتھیار ڈالنے کے لیے کہو، اس کے بعد ان کے تعلق سے جو فیصلہ تم کرنا چاہو کرو۔ حدیث بریدہ رضی اللہ عنہ کی مانند حدیث نعمان بن مقرن المزنی رضی اللہ عنہ بھی ہے، جس کی جانب مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ نے اپنے اس قول کے ذریعے اشارہ فرمایا ہے کہ علقمہ نے فرمایا میں نے مقاتل بن حیان سے بیان کیا تو انہوں نے فرمایا مجھے مسلم بن حیثم نے نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جیسی روایت بیان کی ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر، قاضی اور معلم بنا کر بھیجا اور اپنی وصیت میں فرمایا انک تأتی قوما من اہل الکتاب فلیکن اول ما تدعوہم الیہ شہادۃ لا الہ الا اللہ وفی روایت الی ان یوحدوا اللہ وانی رسول اللہ فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، اور آخر تک جو حدیث ہے اور کافی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی کہ بلا شبہ تم ایک اہل کتاب قوم کے پاس جا رہے ہو، انہیں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کی طرف بلاؤ، دوسری روایت میں انہیں اللہ کی توحید اور میری رسالت کی طرف بلاؤ، اگر انہوں نے تمہارا کہا مان لیا تو انہیں بتاؤ کہ اللہ نے ان پر دن و رات میں، شب و روز میں 5 نمازیں
فرض فرمائی ہیں، پھر اگر وہ اس میں بھی تمہارا کہا مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر صدقہ یعنی جو زکوٰۃ ہے فرض کی ہے، جو ان کے مالداروں سے لے کر انہی کے فقراء پر خرچ کی جائے گی۔ اگر اسے بھی مان لیں تو تم زکوٰۃ لیتے وقت ان کے نفیس اور پسندیدہ مالوں سے دور رہو، جان بوجھ کر وہی نہ لو، اور مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں، کوئی آڑ نہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام داعیان، امراء اور قاضیوں کو اس قسم کی وصیت فرمایا کرتے تھے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کو قائم کرنے اور زمین کو شرک کی نجاست سے پاک کرنے کے لیے ہی جہاد کو فرض کیا۔ فرمانے باری تعالیٰ ہیں وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے جنگ قتال کرتے رہو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً، یہاں تک کہ فتنہ یعنی شرک باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کا ہو جائے، فَإِنْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر اگر وہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ، زیادتی ظالموں پر ہی ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ صاحب کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے کہ آپ ان مشرکین سے جو آپ سے لڑتے ہیں اس وقت تک جہاد کرتے رہیں جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے، یعنی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک باقی نہ رہے، اور یہاں تک کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ ہو، اوثان، باطل خداؤں اور شریکوں کی عبادت ختم ہو جائے، اور عبادت اور اطاعت اصنام و اوثان وغیرہ کے بجائے صرف اللہ تعالیٰ اکیلے کی ہوں۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جب تک شرک ختم نہ ہو۔ انہوں نے اس تفسیر کی سندیں قتادہ، مجاہد، سدی اور ابن عباس رضی اللہ عنہما تک پہنچائی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اس موقع پر جو اللہ تعالیٰ نے دین کا ذکر کیا ہے، اس سے مراد اوامر اور نواہی، یعنی جن چیزوں کا حکم دیا گیا اور جن سے منع کیا گیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت ہیں۔ پھر فرمایا اسی میں سے العشاء کا یہ شعر بھی ہے، پھر عربی میں وہ شعر ذکر کیا ہے۔ پھر آپ نے اس کی سند کو رابی تک پہنچایا۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، اور وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی دعوت دی اور اسی کے لیے جہاد فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فمن قال لا الہ الا اللہ عصم منی مالہ ونفسه الا بحقه وحسابه على اللہ۔ صحیح بخاری کی روایت، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جہاد کروں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں، جس نے یعنی قتال کا حکم دیا گیا، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا کے صحیح معنی علم کے اعتبار سے، تو اس نے مجھ سے اپنا مال اور جان بچا لیا مگر اسلام کے حق سے، اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اسلام کے حق سے مطلب کیا ہے؟ جیسے کوئی شرعی حدود وغیرہ ہو تو ایک مسلمان کی جان لی جا سکتی ہے، جیسے شادی شدہ زانی اور قاتل وغیرہ، مگر حدود کا نفاذ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے، نہ کہ ہر مسلمان اسے خود اپنے ہاتھ میں لے لے۔ اور امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خلیفہ رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس وقت یہی کہا تھا جب انہوں نے مرتد جو ہو گئے تھے، مرتدوں جن میں معنین زکوٰۃ لوگ بھی تھے، کے خلاف جہاد کا عزم کیا تھا کہ کیف تقاتل الناس وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فمن قالها فقد عصم منی مالہ ونفسہ الا بحقہ وحسابہ علی اللہ، کہ آپ لوگوں سے کیسے جنگ کریں گے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ارشاد ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک قتال کروں، جہاد کروں جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہیں کہہ دیتے ہیں تو اپنی جان بچا لیں گے، آخر تک جو حدیث ہے۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں ہر اس شخص سے ضرور جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے۔ فإن الزکاۃ حق المال، کیونکہ بلا شبہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ واللہ لو منعونی عناقا كانوا يؤدونها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاقاتلتهم على منعها،
کہ اگر وہ ایک اللہ کی قسم اگر وہ ایک بکری کا بچہ بھی جو عہد نبوی میں دیتے تھے نہ دیں تو اس کے نہ دینے کی وجہ سے میں ان سے جنگ کروں گا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوا لا الہ الا اللہ عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله ثم قرأ فذكر فانما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ پھر غاشیہ کی جو آیت ہے کہ مجھے، اور یہ جو روایت ہے بخاری مسلم کی روایت ہے، مجھے لوگوں سے قتال کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں، اور اگر وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں تو مجھ سے اپنا خون اور مال بچا لیں گے سوائے اگر ان کے لینے کا حق بنتا ہو، اور باقی اعمال کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اطلاع فرمائی کہ آپ نصیحت فرمائیں، آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہی ہے اور آپ ان پر کوئی داروغہ تو نہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله۔ یہ بخاری مسلم کی روایت کہ مجھے لوگوں سے جہاد کا حکم دیا گیا ہے جب تک وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دیں اور جو ہے نماز قائم نہ کر لیں اور زکوٰۃ نہ دیں، تب تک جو ہے قتال ہوگا۔ اگر وہ یہ کر لیں تو مجھ سے اپنا خون اور مال بچا لیں گے سوائے اگر ان کے لینے کا حق بنتا ہو، اور باقی اعمال کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اگر ابو بکر، عمر، ابو ہریرہ اور جابر اور رضی اللہ عنہم کی حدیث پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان تمام احادیث میں توحید کے موضوع پر ہی اختصار کیا گیا ہے اور دیگر کو پیش نہیں کیا گیا۔ ہو سکتا ہے بارہا اس مسئلے پر اختصار کر کے اسے بیان کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر اس کا شدت اہتمام ہو، اور یہ آپ کی طرف سے اس کی عظمت اور اہمیت پر تنبیہ کرنے کی خاطر ہو، اور آپ کو یہ ادراک حاصل ہو جائے کہ یقیناً وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ اسلام کے تمام امور اسی توحید کے تقاضے، لوازمات اور حقوق ہیں، خصوصاً جو ارکان اسلام و ایمان ہیں۔ اس ضمن میں جو بات میں کہتا ہوں وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدے پر اختصار کرنے والے فرمان کے سبب ہی عمر رضی اللہ عنہ نے اسی قدر سے استدلال فرمایا، جبکہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کا اپنے موقف کی تائید میں جواب زکوٰۃ کو نماز پر قیاس کرنا تھا کہ فرمایا کہ واللہ میں ضرور لڑوں گا ہر اس شخص سے جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرنا چاہے۔ اگر آپ کو ابن عمر رضی اللہ عنہ کی مندرجہ والا روایت کا پتہ ہوتا تو فوراً اسی سے استدلال کرتے، اور اگر عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے بیٹے کی مندرجہ والا روایت کا علم ہوتا تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر کبھی اعتراض نہیں کرتے۔ اسی طرح سے اگر حاضرین جن میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے کو ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کا پتہ ہوتا تو شیخین ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ کو اس کا حوالہ دے کر یاد دلاتے، شاید کہ اس میں یہی راز ہے کہ جس کی جانب ہم نے اشارہ کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدے کے بارے میں شدید اہتمام، ہمیشہ اسی کے گن گانا اور اسی موضوع سے متعلق با کثرت احادیث ارشاد فرمانا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام رضی اللہ عنہم، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام جو کچھ تعلیمات ربانیہ لے کر آئے ان میں سے سب سے نمایاں اور اہم پہلو توحید الوہیت ہے۔ یہی چیز پیغمبروں اور ان کے دشمنوں کے درمیان معرکے یعنی جنگوں کا سبب بنی، اور اس باطل و گمراہی کے تمام پہلوؤں میں سے سب سے نمایاں پہلو جس کے خلاف ایک طرف تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے اعلان جنگ کیا تو دوسری طرف ہر امت میں سے مشرکین اور جھٹلانے والے جس چیز کے دفاع میں مرے جاتے تھے وہ یہی بت پرستی، اوثان پرستی، انبیاء اور صالحین کی قبر پرستی، ان کے لیے نیاز اور چڑھاوے، ان سے محبت و امید، خوف و طمع، اور اللہ کے پاس ان کی شفاعت کی امید کے ذریعے اپنی مرادوں کی پوری ہونے کے لالچ پر حکام و محکومین کے دل جڑے رہنا تھا، جب حقیقت یہ ہے کہ یہی وہ شرک اکبر ہیں
جو کبھی بخشا نہیں جائے گا۔ تو لازم ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شرک اکبر کے خلاف ہر محاذ پر لڑی جانے والی جنگ کا بھی تذکرہ کریں، جیسا کہ ہم نے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کا وہ منہج ذکر کیا۔ خصوصاً ہم نے گزشتہ صفحات میں امام الحنفاء اور گھٹیا بتوں کی بت شکنی کرنے والے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا وہ پہلو ذکر کیا، جو اب ضروری ہے کہ ہم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شرک اکبر کے خلاف جنگ، جس میں باقاعدہ ان اوثان کو توڑا گیا اور ہر اس ذریعے کو بند کر دیا گیا جس کی وجہ سے شیطان انسانوں میں سے اپنے دوستوں کے لیے اللہ کے سوا اپنی عبادت اور برابر والا قرار دینے کی راہیں نکالتا ہے، چاہے وہ الہہ معبودات کے نام پر ہوں یا اولیاء کے نام پر یا اور کسی بھی گمراہ کن عنوان کے تحت ہوں۔ ان جنگوں میں سے جسے قرآن مجید اور جن پر قرآن نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے خلاف چھیڑ رکھا تھا، یہ فرمان الہی بھی ہے۔ افرأیتم اللات والعزی سورۃ النجم میں، کیا تم نے لات و عزی ومناۃ الثالثۃ الاخری اور تیسری منات کی حقیقت پر غور کیا؟ الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اس اللہ کے لیے بیٹیاں؟ تلک اذا قسمۃ ضیزی، پھر تو یہ بڑی بے انصاف تقسیم ہے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، دراصل یہ صرف نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، یہ صرف اپنے وہم و گمان اور خواہشات نفس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ غور کریں کہ مشرکین کے معبودوں کی اس سے بھی زیادہ اور کیا تحقیر اور ذلت ہو سکتی ہے، اور ان کے خلاف کون سی ایسی جنگ ہے جو برپا نہیں کی گئی۔ فرمان الہی ہے فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، سورۃ الحج میں، تم بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے پرہیز کرو۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بھی، اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہو کر رہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، اب یہاں تو اسے پرندے اچک کر لے جائیں گے یا ہوا کسی دور دراز جگہ پھینک دے گی۔ اور فرمان باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، سورۃ المائدہ میں، کہ اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور پان سے یہ سب ہی گندے شیطانی کام ہیں، ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ کی گزری ہوئی حدیث میں تھا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کیا اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے؟ آپ نے جواب دیا ہاں۔ میں نے کہا کیا احکامات دیے ہیں؟ فرمایا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لایا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اوثان کو توڑا جائے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے۔ اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی یہی تھا کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک رسول بھیجا جس کے نسب، سچائی اور پاک دامنی کو ہم جانتے ہیں، اس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا کہ ہم اس کو اکیلا مان کر صرف اسی کی عبادت کریں، اور ہم اور ہمارے باپ دادا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن اوثان اور پتھروں کی عبادت کرتے چلے آ رہے ہیں انہیں چھوڑ دیں۔ اسی طرح ابو سفیان رضی اللہ عنہ، شاہ روم ہرقل کے ساتھ مکالمے والی حدیث، اس میں بھی یہی تھا۔ وہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہتے ہیں کہ صرف اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور تمہارے باپ دادا جو کچھ کہتے ہیں چھوڑ دو۔
اور ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ بعثنی رحمتا للعالمین وہدی للعالمین، اللہ نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ وامرنی ربی بمحق المعازف والمزامیر والاوثان والصلیب وامر الجاہلیہ، اور میرے رب نے مجھے موسیقی اور گانے بجانے کے آلات، اوثان، صلیب اور جاہلیت کے تمام امور ختم کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وثن پرستی پر یلغار، اس کے خلاف جنگ، خواہ قرآن میں سے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا اس کے ذریعے ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر و پوشیدہ دعوت کے ذریعے، اس نے قریش کے سرداروں کی عقلیں جھنجھوڑ کر انہیں بے بس کر کے رکھ دیا تھا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں مداہنت نہیں برتی جا سکتی، اور سچی دعوت اسی بات کا تقاضا کرتی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لما ان مرض ابو طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم ابو جهل قال فقالوا ان ابن اخيك يشتم الهتنا ويفعل ويقول آخر تک جو حدیث ہے مسند احمد اور ترمذی وغیرہ کی روایت ہے کہ جب جناب ابو طالب بیمار ہوئے تو قریش کا ایک وفد ان کی خدمت میں آیا، جن میں ابو جہل بھی تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کی برائی کرتا ہے اور یہ کرتا اور یہ کہتا رہتا ہے، آپ اسے بلا کر اس کام سے باز رکھیں۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، آپ گھر میں تشریف لائے تو ابو طالب نے کہا بھتیجے، یہ آپ کی قوم آپ کی شکایات لے کر میرے پاس آئی ہے کہ آپ ان کے معبودات کی برائی کرتے ہیں اور اس طرح کرتے اور کہتے رہتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں انہوں نے بہت سی باتیں کی، آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولنے کی اجازت چاہی اور فرمایا چچا جان، میں ان سے صرف ایک بات ایسی کہلوانا چاہتا ہوں، اگر وہ اسے قبول کر لیں تو عرب ان کے آگے جھک جائیں گے اور عجم انہیں جزیہ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر وفد گھبرا گیا اور کہنے لگا ایک بات ہی نہیں، تمہارے باپ کی قسم 10 باتیں بھی مان لیں گے اگر ایسا ہے، بتاؤ تو صحیح آخر وہ ایک بات کون سی ہے؟ ابو طالب نے بھی کہا آخر وہ کون سا ایک کلمہ ہے اے بھتیجے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ سنتے ہی مشرکین سٹ پٹا کر کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، جو قرآن میں بھی ذکر ہے، اجعل الآلہۃ الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ بس ایک ہی معبود بنا ڈالا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اجتمعت قریش یوما قالوا انظروا اعلمکم بالسحر والکہانۃ والشعر فلیأتی ھذا الرجل الذی قد فرق جماعتنا وشتت امرنا وعاب دیننا، اور طویل حدیث ہے بہت، جو مسند عبد بن حمید، مسند ابی اعلیٰ وغیرہ میں اس کے حوالے لکھے ہوئے ہیں شیخ نے تفصیلی طور پہ، کہ قریش ایک دن جمع ہوئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اپنے میں سے سب سے زیادہ جادو جاننے والے کاہن اور شاعر شخص کو لا کر اس شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرائی جائے جس نے ہماری جماعت میں پھوٹ ڈال دی ہے، اتحاد پارا پارا کر ڈالا اور ہمارے دین میں عیب نکالے، تاکہ دیکھا جائے کہ وہ کیا جواب دیتا ہے۔ تمام نے کہا ان صفات کا حامل صرف عتبہ بن ربیعہ ہے۔ لوگوں نے کہا اے ابو الولید آپ کوشش کر کے دیکھیں۔ عتبہ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بہتر ہیں یا آپ کے والد عبداللہ؟ آپ خاموش رہیں۔ پھر کہا آپ بہتر ہیں آپ کے دادا عبد المطلب؟ آپ پھر بھی خاموش رہیں۔ پھر کہا اگر آپ انہیں اپنے سے بہتر مانتے ہیں تو انہوں نے بھی انہی خداؤں کی پرستش کی ہے جن کے عیب آپ بیان کر رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے کو ان سے بہتر سمجھ رہے ہیں تو آپ ارشاد فرمائیں، ہم سنیں گے، کیونکہ ہم نے
آج تک آپ کی قوم میں کوئی کمزوری جو آپ سے زیادہ بدشگون ہو نہیں دیکھی۔ آپ نے ہماری جماعت میں پھوٹ ڈال دی، صفوں میں انتشار پھیلایا، ہمارے دین میں عیب نکالے اور ہمیں عرب میں رسوا کر دیا، یہاں تک کہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ قریش میں ایک جادوگر پیدا ہوا ہے اور کاہن نکلا ہے۔ اللہ کی قسم اب تو لگتا ہے بس ہم اسی چیز کے منتظر ہیں کہ اب یکایک ہنگامہ بپا ہو جائے اور ہم ایک دوسرے پر تلواریں تان کر چڑھ دوڑیں اور آپس میں ہی ایک دوسرے کو ختم کر دیں۔ اے شخص، اگر آپ کی کوئی ضرورت ہو تو بتا دیں تاکہ دولت کے انبار آپ کے قدموں میں لگا دیں اور آپ مکہ کے سب سے بڑے رئیس اور مالدار بن جائیں۔ اگر حسین و جمیل عورتوں کی خواہش ہے تو قریش کی ایک نہیں 10 عورتوں سے شادی کرا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ فارغ ہو گئے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اب میری سنو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے سنوں گا۔ آپ نے سورہ فصلت کی 1 سے لے کے 13 تک جو آیات ہیں وہ پڑھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہاں سے شروع کر کے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی ایسی کتاب ہے جس کی آیات کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں۔ عربی قرآن ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، جو بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر نے منہ موڑا اور وہ سنتے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، ہمارے کانوں میں بہراپن ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ حائل ہے، تم اپنا کام کرو ہم بھی اپنا کام کریں گے۔ عتبہ دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیک لگا کر چپ چاپ سنتا رہا۔ جس وقت آپ اس پر پہنچے کہ اگر اب بھی یہ روگردانی یعنی منہ پھیر لیتے ہیں تو آپ فرما دیں میں تمہیں اس کڑک سے ڈراتا ہوں جو عاد و سمود کے کڑک کی طرح ہوگی۔ عتبہ نے سنا تو چلا اٹھا، بس کریں کافی ہے، بس کریں کافی ہے، حسبک، کیا آپ کے پاس اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ نہیں۔ عتبہ اٹھا اور قریش کے پاس آیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا خبر لائے ہو؟ اس نے کہا ہر وہ بات جو تم اس سے کرنا چاہتے تھے میں نے کی ہے۔ لوگوں نے کہا پھر اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا رب کعبہ کی قسم میں اس کی کوئی بات سمجھ نہیں سکا سوائے اس کے کہ اس نے اس کڑک سے ڈرایا ہے جو عاد اور سمود کی کڑک کی طرح ہے۔ لوگوں نے کہا افسوس، وہ تم سے عربی میں بات کر رہا تھا اور تم اتنا بھی سمجھ نہیں پائے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں کڑک کے سوا کچھ نہیں سمجھ سکا۔ یہ جنگ زبانی و نفسیاتی جنگ تھی جو مشرکین پر جارحانہ تنقید، تحقیر، استہزاء یعنی ان کی بیوقوفی کا مذاق اڑانے پر مبنی تھی۔ اسی طرح سے مشرکین کو گمراہ اور جاہل ثابت کرنے کے ساتھ ان پر حجت تمام کرنے کے لیے تھی تاکہ جو ہلاک ہو تو دلائل کے ظاہر ہونے کے بعد ہلاک ہو اور جو زندہ رہے تو دلیل کی روشنی میں زندہ رہے۔ اس جنگ اور اس دعوت و بیان کے اثرات میں سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے عربوں کو قریش وغیرہ سے اور اوس و خزرج قبائل سے ہدایت عطا فرمائی، ان کی بصیرت کو کھول دیا، پس انہوں نے توحید کی حقیقت اور اس کے مقام کی معرفت حاصل کر لی۔ اسی طرح سے بیک وقت انہوں نے شرک و اوثان پرستی وغیرہ کی حقارت کو بھی جان لیا اور دنیا اور آخرت میں مشرکین پر جو اس کا خطرہ ہے اس کا بھی احساس ہو گیا۔ یہ پاک اور عظیم ثمرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جہاد اور اللہ تعالیٰ کی جانب دعوت حق کے میدان میں صبر اور طاغوتیت، تواغیت، اوثان و انصاب، بتوں وغیرہ کے خلاف ان کی بھرپور الغار اور جنگ کے نتائج تھے۔ زمین کی اوثان سے تطہیر اور قبروں کو برابر کرنے کا اہتمام۔ پھر جب مسلمانوں کی طاقت بڑھ گئی اور ایک اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آیا تو رسول توحید صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئے عملی اقدام کی طرف پیش قدمی فرمائی اور وہ تھا بتوں کو توڑ کر تہس نہس کرنے اور ان کی نجاست سے
زمین کو پاک کرنے کا عملی قدم اٹھانا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی خطرناکی کا بخوبی احساس تھا کہ یہ نسل انسانی کے لیے ان کی تاریخ کی ابتدا سے لے کر انتہا تک بنیادی اور خطرناک ترین منبع ہے، یعنی اصل وجہ اور جڑ ہے۔ جیسا کہ امام الحنفاء ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا فرمائی، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، سورہ ابراہیم میں، کہ اے رب مجھ کو اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا، میرے رب انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ اسی لیے رسول اعظم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین کو اوثان سے پاک کرنے اور قبروں کو برابر کرنے کی ٹھانی، کیونکہ یہ بھی انسانوں کو گمراہ کرنے میں بتوں کی ہی ساتھی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا، دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ وحول الکعبۃ 360 نصبا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو کعبے کے ارد گرد 360 بت نصب تھے۔ وجعل يطعنها بعود في يده ويقول، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی چھڑی سے توڑنا شروع کر دیا اور یہ تلاوت کرتے جاتے، جاء الحق وزحق الباطل، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، حق آ گیا اور باطل سے نہ شروع میں کچھ ہو سکا اور نہ آئندہ کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الخلصہ کے خاتمے کے لیے مدینہ سے خثعم کی جانب ایک لشکر بھیجا، جنہوں نے ان سے جنگ کی۔ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا، کان بیت فی الجاہلیۃ یقال له ذو الخلصہ، زمانہ جاہلیت میں یمن میں ایک گھر تھا جسے ذو الخلصہ یا الکعبۃ الیمانیہ والکعبۃ الشامیہ کہا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، جیسا کہ صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی روایت ہے، کہا کہ آپ مجھے ذو الخلصہ سے راحت کیوں نہیں پہنچاتے ہیں، یعنی اسے تباہ کر کے۔ میں قبیلہ احمس کے 150 سواروں کے ساتھ گیا اور ذو الخلصہ کو توڑ دیا، اس کے پاس جتنے لوگ پائے ان تمام کو قتل کر دیا، پھر آپ کو اس کی تباہی کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور قبیلہ احمس کے حق میں دعا فرمائی۔ بخاری کے الفاظ یہ ہیں، وَكَانَ ذُو الْخَلَصَةِ بَيْتًا بِالْيَمَنِ لِخَثْعَمَ وَبَجِيلَةَ فِيهِ نُصُبٌ تُعْبَدُ يُقَالُ لَهُ الْكَعْبَةُ، کہ ذو الخلصہ یمن میں قبیلہ خثعم اور اجیلہ کا ایک گھر تھا جس میں بتوں کی عبادت کی جاتی تھی، اسے کعبہ بھی کہا جاتا تھا۔ اس نبوی تعبیر کو دیکھیں کہ مجھے راحت پہنچاؤ، سکون پہنچاؤ سے معلوم ہوا کہ اوثان کا وجود آپ کے لیے بستر کا کانٹا بن گیا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار رہتے ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے آپ علیہ السلام کو نہ چین تھا نہ قرار، لیکن آج اسلام کے نام نہاد اکثر مبلغوں کی آنکھوں کے سامنے شرک کے تمام مظاہر پوری آب و تاب کے ساتھ نمایاں ہیں، لیکن نہ ان کے سکون قلب میں کوئی ہلچل پیدا ہوتی ہے اور نہ ہی اس بے حسی کے محاسبے کا انہیں کچھ خیال آتا ہے، بلکہ اس سے بھی سخت اور کڑوی حقیقت یہ ہے کہ الٹا یہ لوگ ان لوگوں کے خلاف شکوہ رکھتے ہیں کہ جو اس جہالت پر مبنی بدترین صورتحال پر تنقید کریں اور اس کا درد محسوس کریں۔ ابو الطفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لما فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ بعث خالد بن الولید الى نخلة وكانت بها العزة وكانت على 3 سمرات، یہ طویل حدیث ہے جو کہ النسائی وغیرہ میں ہے، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو نخلا روانہ کیا، وہاں عزہ دیوی تھی،
وہ 3 کیلدار میخوں کے درمیان دروازوں کے پیچھے تھی، میخوں کے دروازوں کے پیچھے تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دروازے کاٹ دیے اور جو گھر اس عزا پر بنایا گیا تھا اسے ڈھا دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو اس کی اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا کہ ارجع فإنک لم تصنع شیئا، جاؤ تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ خالد رضی اللہ عنہ پھر پلٹے۔ جب وہاں کے مجاوروں نے آپ کو دیکھا تو یا عزا کہتے ہوئے پہاڑوں میں چھپ گئے۔ وہاں خالد رضی اللہ عنہ نے ایک ننگی عورت کو دیکھا جو اپنے بال پھیلائے ہوئے سر پہ مٹی ڈال رہی تھی۔ آپ نے تلوار اس کے جسم میں چبھوئی یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی۔ تب آپ نے فرمایا تلک العزا، ہاں یہی عزا تھی۔ اس میں دیکھیں آپ کتنے بڑی دلیل بھی ہے شیخ کے کلام سے ہٹ کے کہ اصل مطلوب جو ہے وہ بنی ہوئی قبر اور مزار وہ تو نہیں ہوتا، اس کے اندر جو شخصیت ہوتی ہے، جو ولی یا جس کو پہنچا ہوا سمجھتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ اسے اصل میں اس سے عقیدت ہٹانا، اس کا عقیدہ جو ہے ختم کرنا مقصد ہوتا ہے لوگوں کے دلوں سے۔ تو منات جو ہے یثرب کے اوس و خزرج اور ان کے ہم مذہبوں کی دیوی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان اور رضی اللہ عنہ کو، یہ کہا جاتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کو اسے منہدم کرنے کے لیے روانہ فرمایا، جیسا کہ سیر علی ابن ہشام میں ہے۔ قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ ان کے بت لات کو 3 سال تک نہ توڑا جائے۔ آپ نے نہیں مانا، پھر وہ بس 1 سال کی مہلت مانگتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہلت دینے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد پھر 1 ماہ کی درخواست کی، صرف 1 ماہ کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کسی قسم کی مہلت دینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہی نہیں تھے۔ دراصل یہ چاہتے تھے، جیسا کہ ظاہر ہوتا ہے، کہ اگر ان کی دیوی کو چھوڑ دیا جائے تو وہ ان جیسے بیوقوفوں اور ان کی عورتوں اور بچوں کو محفوظ رکھے گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کسی مہلت کے ابو سفیان اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما کو اسے ڈھانے کے لیے روانہ فرما دیا۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ ان یجعل مسجد الطائف حیث کان طاغیتهم، جیسا کہ ابن ماجہ داؤد کی روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طائف میں اس جگہ مسجد بنانے کا حکم دیا جہاں ان کا طاغوت ہوا کرتا تھا۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے لات کا نام اللہ کے نام سے اخذ کر کے رکھا تھا، اللہ کی تانیث یعنی مؤنث انہوں نے لات سے بنا ڈالی۔ اللہ تعالیٰ ان کے باطل اقوال سے بہت پاک و بلند ہے، اور اپنی سند سے قتادہ، ابن عباس، مجاہد اور ابن زید سے روایت کرتے ہوئے فرمایا لات تا کی تجدید کے ساتھ حاجیوں کے لیے ستو گھولا کرتا تھا۔ جب وہ مر گیا لوگ اس کی قبر پر مجاور بن گئے، اس کی عبادت شروع کر دی۔ امام بخاری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں حدثنا مسلم ابن ابراہیم، اور پوری سند ذکر کر کے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قوله اللات والعزى كان اللات رجلا يلت صويق الحاج، کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللات والعزى کے تعلق سے جو اللہ کا فرمان ہے سورۃ النجم میں، اس کی تفسیر میں کہ لات حاجیوں کا ستو گھولا کرتا تھا۔ چنانچہ جب قبر پرستی اور بت پرستی کا فتنہ ایک ہی باب سے تعلق رکھتا تھا اور ان کے درمیان آپس میں بہت گہرا رشتہ ہے، کیونکہ یہ اوثان، بت و انصاب، مورتیاں صالحین و بزرگوں کی محبت میں غلو کرتے ہوئے بنائی جاتی اور پوجی جاتی ہیں، جیسا کہ قوم نوح نے ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر کے ساتھ کیا، جو کہ ان کے قوم کے اولیاء و صالحین تھے۔ بالکل اسی طرح سے اگر قبروں کو پکا کر کے ان پر تعمیر کی گئی، مزارات بنائے گئے، ان کی جانب ثواب و عقیدت کی غرض سے رخت سفر باندھی جاتی اور وہاں نذرانے، چڑھاوے، نیازیں، چادریں اور قربانیاں چڑھائی جاتی، یہ سب صالحین کی محبت اور غلو کے نتیجے ہی میں رونما ہوا، اور ایسے لوگوں کے بارے میں ہوا کہ اللہ ہی ان کے احوال اور انجام کو بہتر جانتا ہے۔
بہرحال جب یہ دونوں باتیں قبر پرستی اور بت پرستی ایک ہی باب سے تعلق رکھتی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکی قبروں کے انہدام کے سلسلے میں کوئی دقیقہ فروغ اداست نہ اٹھا رکھا، یعنی کوئی کسر نہیں چھوڑی اور اس پر تعمیر کرنے یا اونچا کرنے، چونا گج کرنے، اس پر یا اس کی جانب نماز پڑھنے کی برائی سے انتہائی سختی کے ساتھ روکا اور ان لوگوں پر لعنت فرمائی جو قبروں کو مساجد بنا لیتے ہیں۔ ابو الحیاج الاسدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں مجھے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تجھے اس مشن پر نہ بھیجوں جس پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا؟ الا تدع تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سویته، اور وہ یہ تھا کہ کوئی صورت و مورت نہ چھوڑنا مگر اس سے مٹا ڈالنا، اور کوئی اونچی قبر نہ دیکھنا مگر اسے زمین کے برابر کر دینا، جیسا کہ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ کہ آپ نہیں دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو پکی و اونچی قبروں کو بھی مسمار کرنے کے لیے روانہ کیا، جیسا کہ تماثیل و تصاویر کو مٹانے کا حکم فرمایا، اور اس حقیقت کا بھی انکار ممکن نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ٹولیاں بنا کر مختلف علاقوں میں بتوں اور قبروں کو مسمار کرنے کے لیے بھیجا کرتے ہوں گے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا۔ ثمامہ بن شفیع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ كنا مع فضالة بن عبید بأرض الروم برودس فتوفي صح لنا فأمر فضالة بن عبید بقبره فسوي ثم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يأمر بتسویتها۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ہم فضالہ بن عبید کے رضی اللہ عنہ کے ساتھ روم، جو کہ اٹلی ہے، اس کے جزیرہ روڈس میں تھے کہ ہمارے ایک ساتھی کی وفات ہو گئی، تو صحابی یعنی فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ نے تدفین کے بعد اس کے قبر کو برابر کرنے کا حکم دیا، تو وہ کر دی گئی۔ پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبروں کو برابر کرنے کا حکم دیتے ہوئے سنا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ بھی صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجصص القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے، اس پر بیٹھنے اور اس پر عمارت کوئی بھی درگاہ مزار بنانے سے منع فرمایا ہے۔ ابو مرثد الغانوی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا علیہا، قبروں کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو اور نہ ہی ان پر بیٹھو۔ بیٹھنا عام بیٹھنا بھی منع ہے، مجاور بن کر بیٹھنا ہے، ویسے ہی بیٹھنا بھی منع ہے۔ یہ صحیح مسلم کی اور اس کے علاوہ دیگر سنن میں روایت ہیں۔ اسی طرح موطا امام مالک اور دیگر احادیث کی کتب میں روایت موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثن یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے، وثن نہ بنانا، بت نہ بنانا۔ صد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا سخت غضب نازل ہوا جنہوں نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی قبروں کو مساجد بنا لیا تھا۔ اوثان اور قبروں کی جانب سے امت کو لاحق ہونے والے خطرے کا یہ نبوی اہتمام اور شدید احساس زندگی بھر چلتا رہا، یہاں تک کہ امت کے سب سے بڑے خیر خواہ، نصیحت چاہنے والے اور امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس زندگی کی آخری سانس تک دامنگیر تھا۔ آپ کو یہ تھا جندب بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات سے 5 پہلے یعنی 5 دن یہ فرماتے ہوئے سنا انی ابرؤ الی اللہ یکون لی منکم خلیل، میں اللہ تعالیٰ کے حضور بری ہوتا ہوں کہ تم میں سے کوئی میرا خلیل ہو۔ فإن اللہ تعالیٰ قد اتخذنی خلیلا،
کما اتخذ ابراہیم خلیلا، کیونکہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ضرور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیل بناتا۔ الا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ الا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ، صحیح مسلم وغیرہ کی روایت کہ خبردار تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو مساجد بنا لیتے تھے، یاد رکھو قبروں کو مسجد نہ بنانا، میں تم کو اس سے روکتا ہوں، منع کرتا ہوں۔ خلیل کے تعلق سے ایک فائدہ یہاں ہم جو ہے ذکر کرتے ہیں، جیسا کہ خلیل جو ہے خلت سے ہیں، جو محبت کا سب سے عظیم درجہ ہے، جس کے بعد دل میں کسی اور کے لیے جگہ باقی نہیں رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلیل اللہ کے درجے پر فائز ہیں، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اس سے بعض نام نہاد عاشقان رسول جو محبت رسول اولیاء کے نام پر شرک میں مبتلا رہتے ہیں کی جہالت ظاہر ہوتی ہے کہ حبیب اللہ ہونے کو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بلند رتبہ سمجھتے ہیں۔ یہ کسی کو حبیب نہیں بنایا، آپ کو بنایا، محبوب نہیں بنایا، جیسے کہ ان کے اشعار و کتابت اور نعروں وغیرہ میں ہوتا ہے، یا حبیب اللہ اور خلیل اللہ، جو کہ اس سے کئی بلند درجہ ہے، اس کا ذکر تک نہیں، جبکہ وہ خاص ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور حبیب اللہ تو عام مومن بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے سورہ بقرہ میں، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، وہ حبیب اللہ ہیں۔ اور یہ فائدہ آپ کو القول المفید علی کتاب التوحید شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ میں مل جائے گا۔ تو آگے شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیق اعلیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کی رفاقت کو پسند کر لیا اور موت کا وقت قریب آ گیا، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر توجہ امت کو قبروں کے فتنے کی خطرناکی سے آگاہ کرنے سے پر تھی، جس سے امت کی اکثریت جاہل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر سخت اہتمام کو دیکھیں اور امت کی اس مہلک خطرے سے بے خبری ملاحظہ کریں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں، لما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طفق يطرح خمیسة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو اپنی چادر منہ پر ڈالتے، جب گٹھن ہوتی تو اسے چہرے مبارک سے ہٹا دیتے، اور اسی حالت میں فرماتے یعنی فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر مثل ما صنعوا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یا اللہ کی لعنت ہے یہود و نصارہ پر، جنہوں نے اپنے انبیاء کرام کی قبروں کو مساجد بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس فعل سے اپنی امت کو ڈرا رہے تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی مشہور روایت ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں فرمایا، اثقلوا علی اصحابی، میرے صحابہ کو میرے پاس لاؤ، فدخلوا علیہ وہو متکنع ببردۃ معافل کشف القناع، جب صحابہ کرام کی خدمت میں تشریف لائے تو آپ ایک یمنی چادر منہ پر اوڑھے لیٹے ہوئے تھے، آپ نے چہرے مبارک سے چادر ہٹائی اور فرمایا، لعن اللہ الیہود والنصارى، یہود و نصارہ پر اللہ نے لعنت فرمائی، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا دیا۔ یہ مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے۔ اسی طرح ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، کان آخر ما تکلم به نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اخرجوا یہود الحجاز من جزیرۃ العرب
وَاعْلَمُوا أَنَّ شِرَارَ النَّاسِ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِد، جیسے کہ مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے کہ وہ آخری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ تھی کہ حجاز کے یہود کو جزیرہ عرب سے نکال دو، جان رکھو کہ لوگوں میں سے بدترین لوگ وہ ہیں جو قبروں کو مساجد بنا لیتے ہیں، تاکہ یہ ایسے ممالک میں، مسلم ممالک میں ہو ہی نہ جہاں مسجد بناتے ہیں انبیاء کرام۔ شیخ فرماتے ہیں کہ آپ مسلم ممالک کے مشرق و مغرب میں گھوم پھر کر دیکھ لیں، آپ کو عجائبات نظر آئیں گے۔ مندرجہ والا نصوص میں جن باتوں سے مسلمانوں کو ڈرایا گیا ہے وہ پوری آب و تاب سے ان کے ہاں پائے جاتے ہیں، اور اگر ان پر یہ دلائل پڑھیں اور ان کے مصادر و حوالہ جات بتائیں اور بتائیں کہ کس طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اس امت کی نامور شخصیات رحمۃ اللہ علیہم نے انہیں مضبوطی سے پکڑا، تو آپ کے سامنے ان لوگوں سے بھی کمزور ایسی باطل تعویلات لائیں گے جنہوں نے کہا تھا کہ انما البیع مثل الربا، بیع تو ربا سود کی مثل ہے، اور آپ پر گستاخ اولیاء کی تہمت جسمہ کر دیں گے۔ تو یہ تھا بیان محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء مرسلین کی دعوت توحید اور شرک اور اس کے مظاہر کے خاتمے کے تعلق سے۔ انشاءاللہ آئندہ شیخ حفظ اللہ اس بات کو بیان کریں گے جو اصل سوال کا جواب ہے کہ اصلاح عقائد اور مخالفت شرک ہی عقل و حکمت کا تقاضا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے عقیدے اور منہج میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے منہج کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اسی میں نجات ہے اور یہی عقل و حکمت کا تقاضا ہے۔ وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔